السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے پیارے دوستوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ اس سے قبل ہم نے جواہر المنطق کے تقریباً 47 ویڈیوز آپ کے خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے پسند کیا اور پسند کر رہے ہیں، اور ان کی درخواستیں میرے پاس آتی رہتی ہیں آگے ویڈیو بنانے کے لیے۔ میں مصروفیت کی بنیاد پر کثرت مصروفیت کی بنیاد پر میں ویڈیو آپ کے خدمت میں موقع سے نہیں پیش کر پا رہا ہوں، اس کے لیے میں دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ چلیے دیکھتے ہیں، میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی منطق کی جتنی بھی مشکل کتابیں ہیں میں ایک کے بعد دیگر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتے رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی پوری کوشش یہ رہے گی کہ میں اس کو آسان انداز میں اور آسان لب و لہجے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ آج کا سبق ہے ذات موضوع اور وصف عنوانی کا بیان۔ ذات موضوع اور وصف عنوانی کا بیان۔ ذات موضوع کسے کہتے ہیں اور وصف عنوانی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قضیہ حملیہ کے بیان میں یہ بات پڑھ لی ہوگی کہ موضوع اور محمول سے قضیہ حملیہ مرکب ہوتا ہے۔ موضوع اور محمول سے قضیہ حملیہ مرکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں؟ تو ہمیں موضوع سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھیں گے یہ کہ ذات موضوع کیا ہے اور وصف عنوانی کیا ہے۔ ذات موضوع کیا ہے اور وصف عنوانی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ذات موضوع اصل میں اس کو کہتے ہیں جو موضوع کا افراد ہوتا ہے۔ موضوع کے افراد کو ذات موضوع کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی، کلو انسان ناطقن، کلو انسان ناطقن، تو اب اس مثال میں انسان چونکہ یہ موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ کلو انسان ناطقن میں انسان کیا ہے؟ موضوع ہے، اور اس کے افراد کون ہیں؟ انسان کے افراد آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ انسان کے افراد ہیں زید، بکر، خالد، حامد، محمود، احمد، انس، ٹھیک، اور دیگر لوگوں کا نام لے لو آپ، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب انسان کے افراد ہیں۔ تو یہ جو انسان کے افراد ہیں زید، بکر، خالد، حامد، محمود، احمد وغیرہ، یہ سب کے سب ذات موضوع کہلاتے ہیں۔ انسان کے جو افراد ہیں یعنی انسان کے جو بچے ہیں، انسان کے نیچے جو اس کے بچے آ رہے ہیں زید، بکر، خالد، حامد، محمود، یہ سارے کے سارے یہ سب کے سب ذات موضوع کہلاتے ہیں۔ اور جس لفظ کے ذریعے سے ہم نے موضوع کو تعبیر کیا ہے، جس لفظ کے ذریعے سے ہم نے موضوع کو یہاں پر ہم نے سمجھا ہے، جس لفظ سے جو لفظ موضوع کا پتہ بتا رہا ہے، جو لفظ موضوع کی تعبیر کر رہا ہے، اس لفظ کو وصف عنوانی اور وصف موضوع کہا جاتا ہے۔ جیسے کلو انسان ناطقن میں بچوں، یہاں پر دیکھیے مثال میں کلو انسان ناطقن میں، یہاں دیکھیے یہ مثال، کلو انسان ناطقن میں انسان جو ہے یہ ہے موضوع، اور اس کے افراد ہیں زید، بکر، خالد، حامد، محمود وغیرہ۔ تو جو زید، بکر، خالد، حامد، محمود وغیرہ جو ہیں یہ اس کے چونکہ افراد ہیں، انسان کے افراد ہیں، اور انسان کے جو افراد ہوتے ہیں یعنی موضوع کے جو افراد ہوتے ہیں اسی افراد کو کیا کہتے ہیں؟ ذات موضوع کہتے ہیں۔ اور خود اس انسان سے چونکہ لفظ موضوع کو تعبیر کیا گیا ہے، اس انسان نے ہمیں موضوع کا پتہ دیا ہے، اس وجہ سے اس لفظ انسان کو کیا کہیں گے؟ وصف عنوانی کہیں گے اور وصف موضوع کہیں گے۔ کیا کہیں گے دوستو؟ وصف عنوانی اور وصف موضوع کہیں گے۔ ایک بار اور سمجھ لیجئے کہ موضوع کا جو افراد ہوتا ہے اس کے افراد کو ذات موضوع کہتے ہیں، اور جس لفظ کے ذریعے سے موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے اس لفظ کو وصف عنوانی اور وصف موضوع کہتے ہیں۔ وصف عنوانی اور وصف موضوع ایک ہی چیز ہے، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ جیسے اس مثال میں آپ سمجھیے، کل انسان ناطقن میں
کل انسان ناطقن میں انسان جو ہے یہ موضوع ہے، اور یہاں پر اس کو ہم وصف موضوع اور وصف عنوانی کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ انسان یہ جو لفظ ہے، اسی لفظ انسان کے ذریعے سے ہم نے موضوع کو تعبیر کیا ہے، اور اس انسان کے افراد جو ہیں وہ زید ہیں، بکر ہیں، خالد ہیں، حامد ہیں، محمود ہیں، انس ہیں، ہے نا، اور دیگر سارے افراد ہیں. وہ سارے کے سارے افراد جو انسان کے ہیں، انسان کے نیچے آتے ہیں، یا یہ کہہ لو یہ انسان کے بچے ہیں، ان تمام افراد کو ذات موضوع کہا جاتا ہے. خود انسان کو وصف موضوع، کیونکہ یہ موضوع کا پتہ دیتا ہے، اس لفظ کے ذریعے سے موضوع کو بنایا گیا ہے، موضوع کو تعبیر کیا گیا ہے، موضوع کو تعمیر کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس لفظ انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اس لفظ انسان کو وصف عنوانی، وصف موضوع کہتے ہیں. اور اس کے جو افراد ہیں، یعنی اس کے جو بچے ہیں، زید، بکر، خالد، حامد، محمود، احمد، انس وغیرہ، چونکہ میرا نام انس ہے اس وجہ سے میں اپنا بھی نام دیں گا، ٹھیک ہے. تو ان کے افراد کو کیا کہتے ہیں؟ ذات موضوع کہتے ہیں. آج کے اس سبق میں بس یہی ہے، ٹھیک ہے. چلیے اب ہم کتاب دیکھتے ہیں. واضح ہو کہ منطق کی زبان میں، واضح ہو مطلب یعنی صاف ستھری بات. واضح ہو کہ منطق کی زبان میں افراد موضوع کو ذات موضوع، افراد موضوع کو مطلب موضوع کے افراد کو، وہی زید، بکر، خالد وغیرہ، چونکہ یہاں پر موضوع کون ہے؟ انسان ہے. کہہ رہے ہیں افراد موضوع کو ذات موضوع کہتے ہیں. یہاں پر انہوں نے وضاحت بھی آگے کی ہے. اور جس مفہوم سے موضوع کی تعبیر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس لفظ سے موضوع کی تعبیر کی جاتی ہے اس کو وصف عنوانی یا عنوان موضوع کہتے ہیں. عنوان کا معنی ہوتا پتہ دینا، تو چونکہ یہاں پر انسان جو ہے یہ موضوع کا پتہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے، یا یہ کہہ لو افراد کا پتہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عنوان موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. موضوع کی تعبیر کی جاتی ہے، اس کو وصف عنوانی یا عنوان موضوع کہتے ہیں. موضوع کہتے ہیں. یہاں پر کتابت میں غلطی ہوئی، یہاں پر ہیں ہونا چاہیے، موضوع کہتے ہی لکھا ہے. جیسے کلو انسان ناطقن، ہر انسان کیا ہے؟ ناطق ہے. کلو انسان ناطقن میں انسان وصف عنوانی ہے، کیونکہ انسان یہ وصف موضوع ہے اور یہ موضوع کا پتہ دے رہا ہے، افراد کا پتہ دے رہا ہے. اور انسان کے افراد مثلا زید، بکر، خالد وغیرہ ذات موضوع ہیں. جو ہم نے بات بتائی تھی، جو ہم نے تقریر کی تھی، سیم حضرت نے وہی تقریر یہاں پر بیان کی ہے. یا یہ کہہ لیا جائے کہ میری تقریر حضرت کی اس تقریر سے بالکل، حضرت کی اس تقریر کے بالکل مطابق ہے. وصف عنوانی کبھی ذات موضوع کا جز ہوتا ہے. کیا کہا ہے انہوں نے؟ وصف عنوانی یعنی یہ کہہ لو جو لفظ موضوع، جس سے لفظ موضوع کو تعبیر کیا گیا ہے، وہی اس پہ وصف عنوانی ذات موضوع کا جز ہوتا ہے. ذات موضوع کسے کہتے ہیں؟ زید، بکر، خالد وغیرہ، ٹھیک ہے. یا اس موضوع کے جو افراد ہوں، اس موضوع کے جو افراد ہوں گے اس کو ذات موضوع کہتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں وصف عنوانی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انسان ہی وصف عنوانی ہو اور زید، بکر، خالد وغیرہ ہی وصف موضوع، ذات موضوع ہوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر وہ لفظ جو موضوع کا پتہ دے، ہر وہ لفظ جو موضوع کے جگہ میں آئے، ہر وہ لفظ جو موضوع بنے اور اس کے تحت افراد ہوں گے، تو وہ لفظ وصف عنوانی اور وصف موضوع بنے گا، اور اس کے افراد ذات موضوع بنیں گے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو. جیسے حیوان جو ہے، جب ہم یہ کہیں گے کلو حیوان حساس، تو اب یہاں پر حیوان وصف موضوع بن رہا ہے، وصف عنوانی بن رہا، اور اس کے افراد کیا ہوں گے؟ انسان ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے فرس ہے، ساحل ہے، نابہ ہے، حمار ہے، اسد ہے، مفترس ہے، کلب ہے، یہ سب کے سب اس کے افراد ہوں گے. تو اب اس مثال میں حیوان وصف موضوع اور وصف عنوانی بنے گا، اور انسان، کلب، حمار، ناحق، نابہ اور اسد وغیرہ یہ سب کے سب کیا بنیں گے؟ ذات موضوع بنیں گے. تو یہی یہ کہہ رہے ہیں کہ وصف عنوانی کبھی ذات موضوع کا جز بنتا ہے. مثلا کلو حیوان حساس میں حیوان جو ہے وصف عنوانی ہے، اور حیوان اپنے افراد، اب حیوان کے افراد کون ہیں؟ حیوان کے افراد انسان ہیں، حیوان کے افراد جو ہے ناطق، حیوان کے افراد ناحق ہیں، حیوان کے افراد ساحل ہیں، حیوان کے افراد کلب ہیں، حیوان کے افراد جو ہے اسد ہیں، حیوان کے افراد قرد ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے
حیوان کے افراد ہیں، اور جو حیوان کا افراد ہے چونکہ حیوان خود وصف موضوع ہے، وصف عنوانی ہے، اور ان کے افراد کیا ہے؟ ذات موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ حیوان جو ہوتا ہے دوستوں یہ اپنے افراد کا جز ہوتا ہے، ہمیں کبھی بھی کہنا ہے ناطق تو ہم اس کے ساتھ حیوان لگاتے ہیں، یعنی ہمیں اگر انسان کی حقیقت بتانا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حیوان ناطق ہے، ہمیں اگر گھوڑے کی حقیقت بتانا ہے تو ہم کہتے ہیں حیوان ساحل ہے، ہمیں اگر گدھے کی حقیقت بتانا ہے تو ہم کہتے ہیں حیوان ناہق ہے، ہمیں اگر کتے کی حقیقت بتانا ہے تو ہم کہتے ہیں حیوان کلب ہے، ہمیں اگر جو ہے اسد کی حقیقت بتانا ہے تو ہم کہتے ہیں حیوان مفترس ہے۔ پتہ چلا چاہے وہ مفترس ہو، چاہے وہ کلب ہو، چاہے وہ ناہق ہو، چاہے وہ نابح ہو، چاہے وہ ناطق ہو، سب کے ساتھ حیوان کا لفظ آتا ہے۔ تو چاہے انسان کی حقیقت بتانی ہو تو حیوان کو لایا، گھوڑے کی حقیقت بتانی ہو تو حیوان کو لائے، حمار کی حقیقت کو بتانی ہو تو حیوان کو لائے، کلب کی حقیقت بتانی ہو تو حیوان کو لائے، اور قرد کی حقیقت بتانی ہو تو حیوان کو لائے۔ پتہ چلا یہ تمام افراد جو ہیں بغیر حیوان کے ان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں خاص ہوتا ہے وہاں عام ہوتا ہے، تو حیوان یہ عام ہے اور اس کے افراد خاص ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جہاں خاص ہوگا وہاں حیوان پایا جائے گا۔ تو یہ حیوان جو ہے اپنے تمام افراد کے ساتھ جز بن کر آ رہا ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کی حقیقت ہی نہیں پتہ چلے گی اور اس کی حقیقت ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے حیوان کو لانا ضروری ہے، اور حیوان جو ہے اپنے افراد کا جز بنتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کبھی وصف عنوانی، کیونکہ یہاں حیوان ہی وصف عنوانی ہے، اب یہاں چونکہ حیوان وصف عنوانی ہے تو یہ وصف عنوانی اپنے افراد یعنی ناحق، نابح، اور جو ہے ساحل وغیرہ کا کیا ہے؟ جز بن رہا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وصف عنوانی کبھی ذات موضوع کا جز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا کل حیوان حساس میں حیوان جو ہے وصف عنوانی ہے، اور حیوان اپنے افراد انسان، حمار، فرس، اسد، کلب وغیرہ کا جز ہے، اس لیے کہ ہمیں انسان کی حقیقت بتانی ہوگی تو حیوان کو لائیں گے، حمار کی حقیقت بتانی ہوگی تو حیوان کو لائیں گے، فرس کی حقیقت بتانی ہوگی تو حیوان کو لائیں گے، کلب کی حقیقت بتانی ہوگی تو حیوان کو لائیں گے، ٹھیک ہے؟ بغیر حیوان کے یہ اس کی حقیقت بتانا ممکن نہیں ہے۔ اور کہہ رہے ہیں اور کبھی ذات موضوع کا عین ہوتا ہے، یعنی وصف عنوانی کبھی ذات موضوع کا جز ہوتا ہے اور کبھی عین ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کی مثال کلو انسان حیوان میں، یہاں پر انسان جو ہے یہ زید، بکر، خالد وغیرہ کا جز نہیں ہے بلکہ یہ تو عین ہے، یہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہو کلیات خمسہ میں نا۔ تو کلو انسان یہ بھی وصف عنوانی ہے، وصف موضوع ہے، لیکن یہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز نہیں بلکہ یہ اس کی حقیقت کا عین ہے۔ ہم زید کو بھی انسان کہیں گے، بکر کو بھی انسان کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے انسان کا یہ جز ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انسان زید کا جز ہے، بکر کا جز ہے، خالد کا جز ہے، بلکہ ہم کہیں گے انسان زید عین جو ہے انسان ہے، بکر عین انسان ہے، خالد عین انسان ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان زید، بکر، خالد وغیرہ کا جز ہے، بلکہ جو زید ہے وہی انسان ہے، سمجھ رہے نا؟ وہی کہہ رہے ہیں جیسے کلو انسان حیوان میں انسان وصف عنوانی ہے اور انسان اپنے افراد زید، بکر، خالد وغیرہ کا عین حقیقت ہے، اور کبھی ذات موضوع کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے 3 باتیں پڑھی یہاں پر کہ کبھی وصف عنوانی یعنی وصف موضوع اپنے افراد کی حقیقت کا جز بنتا ہے اور کبھی اپنے افراد کی حقیقت کا عین بنتا ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کبھی اپنے افراد کی حقیقت کا نہ تو جز ہوتا ہے نہ عین ہوتا ہے بلکہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی ذات موضوع کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے، جیسے الکاتب۔ اب کاتب کے افراد کون ہیں؟ انسان، کاتب انسان ہی ہوتا ہے نا۔ تو جتنے کاتب ہیں زید، بکر، خالد وغیرہ یہ سب کے سب جو ہیں ایک کاتب کے افراد ہیں، اور چونکہ جس لفظ کے ذریعے سے موضوع کی تعبیر کی جائے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وصف عنوانی، وصف موضوع کہتے ہیں، اور جو اس کے افراد ہوتے ہیں وہ ذات موضوع ہوتے ہیں۔ تو زید، بکر، خالد وغیرہ یہ سب کاتب کے لیے افراد جو ہے ذات موضوع تو ہیں، ذات موضوع تو ہیں، لیکن یہ کاتب زید، بکر، خالد وغیرہ کا نہ تو جز ہے اور نہ عین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کاتب کو زید، بکر، خالد وغیرہ کا جز مان لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ کوئی بھی انسان یعنی زید، بکر، خالد وغیرہ کا وجود اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کاتب نہ ہو، کیونکہ جز جو ہوتا ہے وہ کل کے اندر داخل ہوتا۔ دوستوں جز جو ہوتا ہے وہ جز کل کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ کل کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ جز یہ شے سے خارج نہیں ہوتا بلکہ شے کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم کاتب کو زید، بکر اور خالد وغیرہ کا جز مان لیں تو زید
تو زید اس وقت زید نہیں ہوگا جب تک کاتب نہیں ہوگا، بکر اس وقت تک بکر نہیں ہوگا جب تک وہ کاتب نہیں ہوگا. اور حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انسان ہیں جو کاتب نہیں ہوتے پھر بھی وہ انسان ہیں. ٹھیک ہے، تو اب پھر بھی ان کا وجود ہے، تو ماننا پڑے گا کہ کاتب جو ہے یہ زید بکر خالد وغیرہ کا کیا ہے، جز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کاتب جو ہے زید بکر خالد وغیرہ کا عین بھی نہیں ہے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ جو کاتب ہے وہی انسان ہے، جو کاتب نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے. ہاں، ایسا ہے ہی نہیں، بہت سارے کاتب نہیں ہیں تو کیا وہ انسان نہیں ہے انسان. تو اس وجہ سے یہ کاتب نہ تو زید جو ہے اپنے افراد کے حقیقت کا جز ہے اور نہ ہی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، بلکہ یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے. حقیقت میں جو چیز ہوتی ہے اس چیز کے بغیر اس چیز کی حقیقت ہی نہیں ہو سکتی ہے. جیسے نماز کے اندر قیام، قرات، رکوع، سجود یہ نماز کے اندر داخل ہے، اس کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے دوستو. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو چیز جز بن کر اپنے شے کے اندر داخل ہو، جو جز جو ہوتی ہے وہ شے کے اندر ہوتی ہے اور اس جز کے بغیر کل کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کاتب کو اگر ہم جز مان لیں گے تو پتہ چلے گا جو کاتب نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. اسی طریقے سے کاتب کو اگر ہم حق عین مان لیں گے تو مطلب یہ ہوگا جو کاتب ہے وہی انسان ہے، جو کاتب نہیں وہ انسان نہیں ہے. حالانکہ یہ دونوں باتیں سرے سے ایسا نہیں، بلکہ کاتب یہ ایک فن ہے، کتابت ایک فن ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے. انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق کاتب نہیں ہوتی ہے. مطلب مخلوق سے مراد یہاں پر ہے جو ہے جنسیت میں، یعنی حیوان کے افراد میں، تو انسان کے علاوہ کوئی افراد جو ہیں کاتب نہیں ہوتے ہیں. انسان کے علاوہ کوئی افراد کاتب نہیں ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کتابت یہ انسان کے حقیقت کا نہ تو عین ہے نہ جز ہے، بلکہ اس کی حقیقت سے خارج ہے، ایک فن ہے یہ. ٹھیک ہے، جیسے الکاتب متحرک الاصابع، کاتب جو ہے یہ انگلیوں کا حرکت کرنے والا ہوتا ہے. اب کریں الکاتب متحرک الاصابع میں کاتب وصف عنوانی ہے اور کاتب اپنے افراد زید بکر خالد وغیرہ کی حقیقت سے خارج ہے دوستوں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں آپ حضرات، اور اس کو سبسکرائب کریں. میرے حوصلے کو آپ لوگ بڑھائیں تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ہی خوشی کے ساتھ ویڈیو بناتے رہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ ابھی سمجھ لیجئے کہ شروعات ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی مشکل کتابیں منطق کی ہیں انشاءاللہ میں سب آپ کے سامنے ایسے ہی آسان انداز میں اور آسان مثالوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. بس آپ حضرات کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور محبتوں کی ضرورت ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم.